إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله تعالى في كتابه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى روى البخاري ومسلم رحمة الله عليهما من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أول فتنة كانت في بني إسرائيل في النساء أخرجه البخاري ومسلم معزز حاضرین اور اسلامی ماں اور بہنوں، آج کے خطبہ جمعہ میں جس موضوع کو لے کر آج کے سامنے انشاءاللہ اللہ کی ارادے اور اس کی مشیت سے مبارک جمعۃ المبارک کی ان ساعتوں میں آپ کے سامنے اظہار خیال کریں گے، موضوع کا تعلق جو ہے موجودہ عصر حاضر کے ایک بڑے فتنے سے ہے۔ موضوع کیا ہے؟ لڑکیوں کی تباہی کیوں ہو رہی ہے آج، اس کا اسباب کیا ہے، اس کا علاج کیا ہے۔ معزز حاضرین، اس موضوع کو میں نے کیوں انتخاب کیا، اس کی 3 وجوہات میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ عموماً خطبات جمعہ میں گھسے پیٹے موضوع پر جو ہے اظہار خیال کیا جاتا ہے۔ بہت کم ایسے علماء ہیں جو حالات پر گہری نظر رکھ کر امت کی صحیح رہنمائی کرتے ہیں۔ عموماً ایسے ہوتا ہے کہ کوئی بھی ایک موضوع لے لیا، سفر آیا، محرم آیا، موسم کے لحاظ سے امت کی رہنمائی کرنا ضروری ہے، لیکن حالات کیا ہیں، حالات کے ساتھ امت کو کیسے چلنا ہے یہ بھی تو سکھانا امت کو ضروری ہے۔ لہذا سب سے پہلا سبب یہ ہے کہ موجودہ جو زمانہ ہے مسلمانوں کے لیے، خصوصاً ملک ہندوستان میں ہم دیکھتے ہیں کہ فرقہ پرست اور زعفرانی طاقتیں مسلمانوں کو اور اسلام کو پریشان کرنے کے لیے ایڑے چوٹی کا زور لگا رہے ہیں۔ تو ایسے وقت میں حالات سے واقفیت بہت ضروری ہے۔ زمانہ کیا ہے، زمانہ ہم سے کیا تقاضے کر رہا ہے، زمانے کے ساتھ ہم کو کیسے چلنا چاہیے، یہ بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بتایا۔ لہذا آج سے 1400 سال پہلے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی چھوٹی بڑی جو علامتیں بتائیں، وہ علامتیں کہہ کر آپ کیا بتانا چاہتے ہیں؟ اے امت مسلمہ، اے میری امت، کان کھول کر سن لے کہ تیرے اوپر ایک ایسا زمانے آنے والا ہے، تو کیا کرے گی؟ قیامت کی چھوٹی علامتوں کو دیکھے گی، بڑی علامتوں کو دیکھے گی۔ یہ اصل میں زمانے کے ساتھ چلنے کا طریقہ سکھا رہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو۔ اسی طریقے سے حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ کی وہ روایت جو ابو داؤد میں ہے، کئی مرتبہ آپ نے سنی ہوگی، آپ فرماتے ہیں ایک وقت ایسا آئے گا کہ میری امت کے اوپر ساری دشمنان اسلام ایسے ٹوٹ پڑیں گے جیسے بھو کا دسترخوان پہ ٹوٹ پڑتا ہے۔ آج سے 1400 سال پہلے ان جیسے احادیث کو بیان کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ اللہ کے نبی قیامت کی چھوٹی بڑی علامتیں اور اس امت پر آنے والے احوال کو بیان کر کے امت کو متنبہ کرنا چاہتے ہیں۔ امت خواب غفلت سے بیدار ہو جائے۔ یہ دن کھا پی کر اے سی میں آرام کرنے اور ٹھنڈے مقامات میں جا کر جو عیاشی کرنے کے دن نہیں ہے، یہ دن کیا ہے؟ حالات کے ساتھ چلنے کا ہم کو طریقہ سیکھنا چاہیے۔ معزز حاضرین، اس موضوع کے انتخاب کی دوسری وجہ یہ ہے کہ آئے دن مسلم خواتین کی اور خصوصاً مسلمان لڑکیوں کی جو بالکل جو ہے نوجوانی کے درس پر قدم رکھ رہے ہیں، ہم دیکھتے ہیں ان لڑکیوں کی حالت دن بدن جو ہے بدلتی جا رہی ہے۔
ایسی جو ہے بدلتی جا رہی ہے، اس کے لیے بیان کرنے کے لیے نہ میرے پاس الفاظ ہیں، نہ ان کو سننے کے لیے آپ کے پاس کلیجہ ہے۔ ایسی حالت بدل رہی ہے۔ اور یاد رکھیں آپ، ایک عورت کا بگاڑ آدھی انسانیت کا بگاڑ ہے۔ اگر ایک عورت بگڑ جائے، ایک لڑکی بگڑ جائے تو سمجھو آدھی انسانیت کا بگاڑ ہے۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں مردوں کی، لڑکوں کی تربیت پر زور دیا، اس سے کہیں بڑھ کر لڑکیوں کی تربیت پر، بچیوں کی تربیت پر بہت زور دیا۔ معزز حاضرین، اس موضوع کے انتخاب کی تیسری وجہ یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت ملک ہندوستان میں دشمنان اسلام، فرقہ پرست طاقتیں کیا کر رہی ہیں؟ مسلمان لڑکیوں کو نشانہ بنا کر ان کو ان کے دین سے، ان کی تہذیب سے پھیرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لہذا یہ جو مسئلہ آتا ہے کہ مسلمان لڑکی غیر مسلم لڑکے کے ساتھ شادی کرتی ہے، یا مسلمان لڑکی غیر مسلم لڑکے کے ساتھ چلے جا رہی ہے، بھاگ رہی ہے، اس کے ساتھ نعوذ باللہ جو ہے ناجائز تعلقات قائم کر رہی ہے، اس مسئلے نے اس وقت جو ہے غیرت مند مسلمانوں کے سر کو حقیقت میں جھکا کر رکھ دیا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ ایک مسلمان جو ہوتا ہے اس کے پاس سب سے جو پاکیزہ چیز ہے وہ اس کا ایمان ہے، اس کا وہ عقیدہ ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ آئے دن واٹس ایپ پر ایسے میسیجز آ رہے ہیں۔ ہماری غیرت تو یہ ہونا چاہیے کہ ہم اس کو ڈیلیٹ کر دیں، بلکہ ہماری غیرت جواب دے چکی ہے۔ نعوذ باللہ ہم میں کچھ ایسے بے حیا لوگ یہ پیدا ہو گئے ہیں جو ان فوٹوز کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ معزز حاضرین، یہ لڑکیوں کی حفاظت، ان لڑکیوں کو غیر مسلموں کا نوالا بننے سے روکنا، یہ ہمارا سماجی، ملی، اجتماعی اور اخلاقی فریضہ ہے۔ آج دیکھو امت کتنے فرقوں میں بٹی ہوئی، ہم بول ہی نہیں سکتے، مسلک کے نام پر، فلاں کے نام پر بٹی ہوئی ہے، لیکن ہم سمجھتے ہیں مسلم لڑکیوں کو غیر مسلموں کے نوالے سے بچانے کے لیے ساری امت کو ایک ہونا چاہیے۔ جب تک امت ایک نہیں ہوتی، جو ہے ہم اپنی لڑکیوں کو غیر مسلموں کی حفاظت، غیر مسلم جو ہے لڑکوں سے اپنے لڑکوں کی حفاظت نہیں کر سکتے۔ معزز حاضرین، جیسے ہم نے بتایا تقریباً 1 مہینے سے ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہے غیر مسلم جو ہے مسلم لڑکیاں غیروں کا نوالا بن رہے ہیں، کبھی ان کے بازو کھڑے ہو کر فوٹو پکڑ رہے ہیں، کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے ہاتھوں میں جو ہے مہندی لگا رہے ہیں، کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ دوسروں کے ساتھ جو ہے کیا کر رہے ہیں، ان کے مذہبی جو ہے اس میں جا کر جو ہے کوئی بندیاں لگا رہی ہے، کسی کا نکاح ہو رہا ہے، کسی مسلمان لڑکی کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کسی غیر مسلم لڑکے کے ساتھ جو ہے گاڑی میں بیٹھ کر جو ہے نعوذ باللہ پتہ نہیں کیا کیا کہیں، ہم اس کے جو ہے اس مقدس ممبر سے ان گندی جو ہے چیزوں کو بیان کرنے سے کبھی ہمیں ڈر بھی آتا ہے۔ لہذا جب یہ چیزیں پیدا ہو رہی ہیں تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہماری غیرت مر چکی ہے، اور ہمارے اندر سے دوسری بڑی بات یہ ہے کہ گناہوں کا احساس بھی ختم ہو گیا ہے۔ ایک مومن جب اپنی کسی مومن بھائی، مومن بہن کو، جب کوئی بھی مومن بندہ اپنی کسی اسلامی بہن کو غیر مسلم لڑکے کے ساتھ دیکھتا ہے تو کیا اسے غیرت نہیں آتی؟ کیا اسے اپنے گناہ کا احساس نہیں ہوتا؟ کیا اسے یہ تڑپ نہیں ہوتی کہ میری جو ہے اسلامی بہن جو لا الہ الا اللہ کا اقرار کر رہی ہے، وہ معبودان باطلہ کی جو ہے پوجنے والے قوم کے ساتھ جا کر نعوذ باللہ اپنے ایمان کو بیچ رہی ہے، اپنے عقیدے کو تباہ و برباد کر رہی؟ کیا ہمیں غیرت نہیں آتی؟ بلکہ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ان جیسے فوٹو اگر ہمارے واٹس ایپ پر آئیں، اس کو ڈیلیٹ کرو پہلی مرتبہ، اور اس کو آگے شیئر مت کرو۔ اگر آپ اسے شیئر کریں گے، دشمنان اسلام کا جو ہے ساتھ دینے کے بالکل جو ہے برابر ہوگا۔ اور اس سے بڑی بات ہم آپ کو بتائیں، واٹس ایپ پر اسٹیٹس ہوتا ہے، کچھ ہم مسلمان نوجوانوں کو دیکھتے ہیں کہ ایسی فوٹو کو اپنے اسٹیٹس پر رکھتے ہیں، نعوذ باللہ۔ بتاؤ، ہماری کوئی مسلم بہن عقیدہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے والی وہ بہن اگر کسی غیر مسلم کے ساتھ تعلقات رکھ رہی ہے، شادی کر رہی ہے، ہم اس کو اپنے اسٹیٹس پر رکھ کر کیا ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اس فعل میں پورا ہم اس کا ساتھ دے رہے ہیں؟ معزز حاضرین، ایسے وقت میں کرنے کا کام کیا ہے؟ ہم دیکھتے ہیں ایسے وقت میں جوش میں آ کر ہوش نہیں کھونا چاہیے۔ کیا بات ہے؟ مثلا کہیں چوراہے پر ہم نے دیکھا کہ ہماری کچھ مسلمان جو ہے بہنیں کیا کر رہی ہیں، غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ کبھی بس اسٹینڈوں میں نظر آ رہی ہیں، کبھی پارکوں میں نظر آ رہی ہیں۔ ایسے وقت میں غیر مسلم لڑکوں کو مارنے سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا، پہلی بات تو یہ۔ اور اسی طریقے سے مسلمان بہن کو مارنے سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ یہ جوش میں آ کر جو ہے ہوش کھو دینے کی بات نہیں ہے۔ اس مسئلے میں سب سے پہلے امت کو جو کام کرنے کا ہے کہ امت متحد ہو جائے۔ ہمارا ایمان اگر ایک ہو جائے تو شاید ہم اس فتنے کا ڈٹ کر مقابلہ کر سکتے ہیں۔
اگر ہمارے اندر اتحاد نہ ہو تو کیا ہوگا؟ ہم کہیں گے فلاں مسلک کی لڑکی ہے چھوڑ دو، اس کا تعلق جو ہے فلاں مکتب فکر سے چھوڑ دو، کیا ایسے کہیں گے؟ نہیں، ایمانی اگر غیرت ہے، لا الہ الا اللہ پڑھنے والی کوئی بھی مسلمان بہن غیر مسلم کا شکار ہو رہی ہے، یا کوئی ہمارا مسلمان بھائی غیر مسلم لڑکی سے ناجائز تعلقات رکھے ہوئے ہیں، ہماری ایمانی غیرت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس کا جو ہے مکمل طور پر یہ کریں۔ معزز حاضرین، اس وقت میں کرنے کا دوسرا کام کیا جانتے ہیں؟ اس وقت امت جو ہے زوال امت کا شکار ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ امت اس وقت کئی فتنوں کا سامنا کر رہی ہے۔ ایک طرف تو دیکھتے ہیں کہ خارجی دشمن بھی ہے، داخلی دشمن بھی ہے، دونوں ہیں، لیکن ایسے وقت میں ہم کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس امت کا امتحان لے رہا ہے۔ ہم نے اپنے جو ہے لڑکیوں کی صحیح تربیت نہیں کی، جس وجہ سے ہماری بہنیں کیا ہو رہی ہیں؟ غیر مسلموں کا نوالا بن رہی ہیں۔ اگر ہم اپنے بچے مرد بچوں کی، نوجوانوں کی صحیح تربیت کرتے تو وہ دن نہیں آتے کہ وہ کسی غیر مسلم لڑکی کے ساتھ نعوذ باللہ تعلقات رکھتا۔ ایسے وقت میں ہم آپ کو بتائیں کہ جو ہے اس وقت امت مسلمہ جس خراب صورتحال سے گزر رہی ہے اس کے ہزار اسباب بتائیں گے آپ۔ ہمارے پاس عقیدہ نہیں ہے، فلاں نہیں ہے۔ میں آپ سے کہتا ہوں، اور یہ بات ہر عقل مند دنیا کا کہے گا بالکل صحیح ہے، وہ کیا ہے؟ ہم نے عورتوں کی جو ہے کیا نہیں کی؟ اصلاح نہیں کی۔ عورتوں کو ایسے ہی چھوڑ دینا، سمجھو آدھی امت کو ہم نے تباہ و برباد کر دیا۔ آپ کو جانتے ہیں انسانیت کی گاڑی میں دو ہی لوگ ہیں، ایک تو مرد ہے، دوسرا عورت ہے۔ اگر ہماری پوری محنتیں مردوں کی تربیت پر، نوجوانوں کی تربیت پر صرف کر دیا جائے تو عورتوں کی تربیت کون کرے گا؟ عورتوں کو غیر مسلموں کے نوالے اور ان کے جو ہے شکنجے سے کون بچائے گا؟ لہذا آج آدھی انسانیت کو کیل لگ گیا ہے، سمجھو۔ اگر ہم نے نوجوان لڑکیوں کو غیر مسلموں کے نوالے ہونے سے نہیں بچایا تو سمجھو آنے والی جو ہے دن اور خراب ہو جائیں گے۔ اور یہ بات یاد رکھو، اس دنیا میں سب سے بہترین امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ امت ہے، جس امت کے ہم بھی ایک فرد ہیں۔ لہٰذا آپ کو معلوم ہونا چاہیے امت محمدیہ کے روئے زمین پر آنے سے پہلے بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کی اپنے وقت کی سب سے افضل ترین قوم۔ آپ قرآن و حدیث کا مطالعہ کر کے مجھے بتاؤ کہ دنیا میں کون سی وہ قوم ہے جس کے اوپر سے جنت کی غذا جس پر جنت کی غذا اتاری گئی؟ من و سلوہ اترا، کسی قوم پر نہیں اترا دنیا میں سوائے بنی اسرائیل کے۔ لیکن یہ بنی اسرائیل اپنے وقت کی افضل ترین قوم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے لاکھوں نبی اس میں بھیجے، اللہ تعالیٰ نے بادشاہ بنائے، اللہ تعالیٰ نے سمندر میں بڑے بڑے راستے بنائے، فرعون کے شکنجے سے ان کو نکالا، کتنی نعمتیں بنی اسرائیل کو دی گئیں۔ لیکن بنی اسرائیل میں دو بڑے فتنے آئے جس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قیادت اور سیادت کا تاج ان سے چھین لیا۔ کیوں اللہ نے ان سے قیادت چھین لی؟ دو سبب ہیں۔ ایک تو یہ کہ ان کے اندر عقیدے کی خرابیاں آئیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم میں جو ہے اپنی قوم میں حضرت ہارون کو نائب بنا کر پہاڑ کے پاس جاتے ہیں اللہ سے بات کرنے، تورات لانے کے لیے۔ جب حضرت موسیٰ اپنی قوم کو چھوڑ کر جاتے ہیں، اس وقت سامری نام کا ایک آدمی اٹھتا ہے۔ کیا کہتا ہے اٹھ کر؟ ادھر سے مٹی لیا، ادھر سے زیورات لیا، گائے کے بچے کو بچڑا بنا لیا، کہا ھذا الہکم و الہ موسیٰ، یہ تمہارا معبود ہے۔ گائے کو پوجنے لگے بنی اسرائیل۔ ایک تو ایک بڑی خرابی آئی، دوسری خرابی کہاں آئی؟ ان کے اندر عورتوں کا فتنہ آیا۔ حضرت ابو خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل میں جو فتنہ سب سے پہلے آیا عورتوں کا فتنہ آیا۔ ایک طرف تو عقیدے کا بگاڑ، دوسری طرف یہ کیل لگا بنی اسرائیل کی عورتوں کو، اللہ نے قیادت اور سیادت چھین لی۔ لہذا آج یہ دو سبب امت میں ہیں۔ آج دیکھو امت نے توحید کو خیر بات کہا، شرکی دلدل میں پھنس گئے، بدعت و خرافات میں پھنسنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے غیر امت مسلمہ کے اوپر دشمنان اسلام کو مسلط کر کے ان کا امتحان لے رہا ہے ایک طرف، دوسری طرف آدھی انسانیت کو کیل لگا۔ جیسے ہم مردوں کی اصلاح کرتے، نوجوانوں کی اصلاح کرتے، لیکن ہم نے نوجوان لڑکیوں کو مسلم خواتین کی اصلاح کرے بغیر چھوڑا۔ لہذا دشمنان اسلام مسلم خواتین کو، لڑکیوں کو خصوصاً وہ دوشیزائیں جو اپنی جوانی کے درجے پر قدم رکھ رہی ہیں، ان کو نعوذ باللہ ناکارہ کرنے کی پوری کوشش کر رہا ہے۔ لہذا یاد رکھو، اگر ہم نے مسلم خواتین کی، لڑکیوں
لڑکیوں کی خصوصاً غیر شادی شدہ لڑکیوں کی تربیت نہیں کی تو کیا ہوگا؟ اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوگا کہ وہ مثالی مائیں بن نہیں پائیں گی۔ اگر ہم نے مسلمان لڑکیوں کو غیر مسلموں کے نوالے سے نہیں بچایا، ان کے گود میں پلنے والے بچے کیا بنیں گے؟ یہ سب سے پہلے سوچنے کی ضرورت ہے۔ معزز حاضرین، میں نے شروع میں ایک آیت پڑھی، اس آیت کا ترجمہ اب میں آپ کے سامنے کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى۔ یہ آیت، اس آیت کا موضوع سے کیا تعلق ہے آپ سوچیں گے؟ اللہ فرماتا ہے قسم ہے رات کی جب وہ وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى، قسم ہے رات کی جب کہ وہ ڈھانپ لیتی ہے، وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى، قسم ہے دن کی جب وہ روشن ہو جائے۔ اس کے بعد فرمایا جب دن روشن ہو جاتا ہے، رات اندھیری ہو جاتی ہے، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے قسم ہے اس ذات کی جس نے دنیا میں میل کو بھی پیدا کیا، فیمیل کو پیدا کیا۔ غور سے سنیے آپ یہ نقطہ، اللہ نے دن کو پیدا کیا، روشن ہو گیا، اللہ نے رات کو اندھیرا بنایا۔ اس کے بعد فرمایا جس ذات نے دن کو روشن اور رات کو اندھیرا بنایا، وہی ذات کیا کر رہی ہے؟ دنیا میں مردوں عورتوں کو پیدا کر رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ذکر کرنے کے بعد فرماتا ان سعیکم لشتی، تمہارے کام کرنے کا میدان الگ الگ ہے۔ لہذا آپ سورج کو دیکھو، اپنی گرمی سے بھیگے ہوئے کپڑوں کو سکھاتا ہے گرمی، لیکن چاند کیا کرتا ہے؟ رات میں ٹھنڈی جو ہے چھاؤں دیتا ہے، ٹھنڈی روشنی دیتا ہے۔ یہ سورج بھی اپنے دائرے میں برابر کام کر رہا ہے، یہ چاند بھی اپنے دائرے میں برابر کام کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو بھی ویسے بتایا کہ تمہارا کام کرنے کا راؤنڈ ہے، اسی میں کام کرو، اس کے باہر مت جاؤ۔ عورتوں کو کہا کہ اسی کے اندر کام کرو۔ لیکن آپ بتاؤ کبھی کیا ایسے ہوا کہ سورج مغرب سے طلوع ہوا؟ کیا آپ بتا سکتے ہیں؟ کیا ایسے ہوا کہ کبھی چاند جو ہے ادھر سے شمال جنوب سے طلوع ہوا؟ نہیں، سورج اپنی جگہ برابر اللہ کی اطاعت کر رہا ہے، یہ چاند اللہ تعالیٰ کی برابر اطاعت کر رہا ہے، لیکن مذکر مؤنث کا کام کر رہا ہے، مؤنث مذکر کا کام کر رہا ہے۔ آج آپ دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مرد کو جو کام کرنے کی ذمہ داریاں دی وہ عورت اٹھا رہی ہے، اور عورت کو جو ذمہ داری وہ مرد اٹھا رہی ہے۔ آج کائنات میں بیلنس ہی ختم ہو کے رہ گیا۔ ہم آپ کو بتائیں اللہ نے مرد کو کیا کیا؟ فارن منسٹر بنایا، گھر میں گھر کے باہر کے دھوپ میں، گرمی میں، سردی میں اس کا جسم سخت بنایا تاکہ وہ دوڑ دھوپ کر کے اپنے بیوی بچوں کے لیے کمائے کھلائے، اور عورت کا جسم نر بنا کے بتایا کہ اس کے کام کرنے کا دائرہ اس کا گھر ہے۔ لہذا کیا کیا؟ اسلامی ضابطے کو ویسٹرن کلچر نے الٹا بنایا، مردوں کو اندر رکھے عورت کو باہر کیا، اور ساری خرابیاں اسی جو ہے توازن کو خراب کرنے میں مکمل طور پر یہ ہو رہی ہیں۔ معزز حاضرین، آج ہم دیکھتے ہیں کہ مسلم لڑکیاں شادی ہونے سے پہلے کبھی وہ غیر مسلم لڑکوں کے حوالے ہو رہے ہیں، کبھی غیر مسلمان لڑکا کسی غیر مسلم لڑکے کے حوالے ہو رہا ہے۔ یہ حالات پیش آ رہے ہیں، اس کے اسباب کیا ہیں؟ بالآخر اس سیلاب کو کیسے روکا جا سکتا ہے؟ غیرت مند انسان تو رو کر خاموش ہو جائے گا، لیکن جسے غیرت نہیں وہ دیکھتا رہے گا، خاموش ہو جائے گا۔ لہذا آج کے اس خطبے میں ہم اس کے علاج بتا کر انشاءاللہ خطبے کے آخر میں اسباب بھی اس کی طرف جو ہے اس کی طرف اشارہ کریں گے۔ معزز حاضرین، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اخلاقی زوال اور فطرت سے بغاوت ایک ہلاک شدہ قوموں کی عادت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک اور خود جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے نبیوں کو مبعوث فرمایا، ان کی قومیں اگر توحید سے ہٹیں، شرک کے دلدل میں پھنسی، فطرت سے بغاوت، یہ لفظ غور سے سنیے آپ، فطرت سے جب قوموں نے بغاوت کیا تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کو تباہ و تاراج کر کے رکھ دیا۔ آپ نے لوط علیہ السلام کی قوم کا نام سنا ہوگا۔ لوط علیہ السلام جس قوم صدوم کے علاقے میں بھیجے گئے، کیا کیا انہوں نے؟ نعوذ باللہ، مردوں سے شادی کرتے تھے، مردوں سے ضرورتیں پوری کرتے تھے، لیکن اللہ نے کیا کیا؟ کائنات کا نظام بنایا، مرد کی ضرورت عورت پورا کرتی ہے، عورت مرد کی ضرورت پورا کرتی ہے، لیکن اس جو ہے فطری ضابطے کو الٹا قوم لوط نے کیا کیا؟ مردوں سے ضرورتیں پوری کرتے تھے، مردوں سے نعوذ باللہ یہ کر لیتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی اس کا تذکرہ کئی جگہ فرماتا ہے، کہا اتأتون الذکران من العالمین وتذرون ما خلق لكم ربكم من ازواجكم بل انتم قوم عادون۔ کہا اے قوم لوط، تمہاری فطرت ایسے مست کیوں ہو گئی؟ تم جو ہے ان عورتوں کو چھوڑ کر جن کو ہم نے تمہاری بیویاں بنا کر پیدا کیا، تم ان کو چھوڑ کر مردوں سے ضرورتیں پوری کر رہے ہو۔ میں تو تمہارے عمل سے بالکل بیزار ہوں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کو کیسے تباہ و تارات کیا؟
حضرت جبریل علیہ السلام پوری قوم کو اوپر لے جاتے الٹ دیتے ہیں، نعوذ باللہ، اتنا بڑا بھیانک انجام. فجعلنا عالیہا سافلہا وامطرنا علیہم حجارۃ من سجیل. کیا کہا اللہ نے؟ اس قوم کو ہم نے پوری طرح الٹ دیا. اور آپ جانتے ہیں یہ قوم جہاں بستی تھی وہاں جانا بھی ہمارے لیے ڈر کی بات ہے. یہ قوم لوط جو مردوں سے مرد ضرورت پوری کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کو تباہ و تاراج کر کے رکھ دیا. معزز حاضرین، اسی طریقے سے آپ جانتے ہیں چند دنوں پہلے یہ بات بھی آپ کے کانوں سے ٹکرائی ہوگی کہ یہاں ملک ہندوستان میں قانونی اعتبار سے اعلان کیا گیا کہ مرد کی شادی مرد سے ہو سکتی ہے. یہ قانون بھی آیا، عورتوں کی شادی عورت سے ہو سکتی ہے. یہ قانون جب ہمارے کانوں سے ٹکراتا ہے تو ہمارے ایمان کی پاکی کا تقاضا یہ ہے کہ ہمارا دل رونے لگ جائے، ہمارے آنکھوں سے آنسو آ جائیں. اس زمانے میں ہم جی رہے ہیں جہاں اعلان ہوتا ہے مرد مرد سے ضرورتیں پوری کر سکتا ہے، عورت عورتوں سے ضرورت پوری کر سکتا ہے. کیا یہ قانون سن کر ہمارے دل میں جو ہے گناہوں کی ذرے برابر بھی جو ہے یہ احساس نہیں ہوا؟ ایک تو یہ اعلان ہوا، دوسرا اعلان یہ بھی ہوا، یہ بھی ہونا، یہ بھی ہوا. اس اعلان کو سن کر تو اور بڑی بری خبر آئی. کیا ہوا؟ کہا شادی کرنے کے بعد اگر کوئی لڑکا کتنے بھی گرل فرینڈ رکھ لے اس کے لیے کوئی حرج کی بات نہیں. اسی طریقے سے یہ بھی کہا گیا شادی کے بعد اگر کوئی عورت اپنے کتنے بھی بوائے فرینڈ رکھتی ہے تو قانون اس کو سہارا دے سکتا ہے. ایک طرف تو مردوں کی ضرورت مردوں سے، عورتوں کی ضرورت عورتوں سے، شادی کے بعد بھی اس کو جو ہے قانون کا سہارا لے کر برے راستے بتائے جا رہے ہیں. ان تمام چیزوں کو سن کر ہماری جو ہے چیز کیا ہوتی ہے؟ معزز حاضرین، یہ قانون سنا، یہ ساری چیزیں آئیں تو ملک میں رہنے والے غیر مسلم، یاد رکھو یہ الفاظ، یہ جیسے ہی جو ہے قانون پاس کیا گیا کہ نعوذ باللہ مرد مرد عورتیں عورتیں آپس میں برائی کر سکتی ہیں، یہ قانون آیا تو ملک میں احتجاج کرنے والے صرف مسلمان نہیں، اس ملک ہندوستان، اس دھرتی پر رہنے والے کچھ ایسے سلیم الفطرت عقل مند لوگ بھی ہیں جنہوں نے آ کر روڈوں پر احتجاج کیا اور کہا یہ بغاوت کے خلاف ہے، یہ فطرت کے خلاف اعلان ہے. معزز حاضرین، یہ اعلان سامنے آیا تو کچھ لوگ نعوذ باللہ ان کی حمایت میں بھی نکلے. جو نکلے حمایت میں وہ انسان نہیں، ہم تو سمجھتے ہیں وہ بھیڑیے ہیں، بلکہ وہ کتوں سے بھی بدتر ہیں. یہ اور جب یہ اعلان آیا تو غیرت مند مسلمانوں نے مکمل طور پر جو ہے اس کو روکنے کی مکمل طور پر کوشش کی. معزز حاضرین، آج کل کی صورتحال کیسی ہے؟ اسباب پر جانے سے پہلے ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں آج کیا ہو رہا ہے. ہم آپ کو بتائیں آج کل کے جو صورتحال ہے. سب سے پہلی بات یہ ہے آج اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں مسلمان لڑکے غیر مسلم لڑکیوں کے ساتھ اور جو ہے مسلمان لڑکے غیر مسلم لڑکیوں کے ساتھ تعلقات رکھنے میں ذرہ برابر بھی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرتے. یہ سب سے پہلی بات ہے. کالجز کا، یونیورسٹیوں کا اور جو ہے اسکولوں کا جو ماحول ہے، نعوذ باللہ 5ویں پڑھنے والا بچہ بھی اس سے محفوظ نہیں رہا. اوپر کیا کریں گے آپ؟ 10th کی، PUC کی، MBA پڑھنے والے کی آپ بات مت کرو، 5th اسٹینڈرڈ پڑھنے والا بچہ بھی اپنی گرل فرینڈ سے محفوظ نہیں رہا. کیا تعلیم دیں گے اپنے بچوں کو ہم؟ ہمارے بچوں کے اخلاق کا جنازہ نکل رہا ہے، بڑے ہو کیا بنیں گے ہمارے بچے؟ لہذا تعلقات بڑھا رہے ہیں. یہ تو جو ہے خون کے آنسو رلانے والا پہلا منظر ہے. دوسرا منظر کیا ہے؟ آج کل ہم دیکھتے ہیں بغیر خوف کے اجتماعی تصویریں نعوذ باللہ سوشل میڈیا پہ عام کی جا رہی ہیں. مسلمان لڑکی ہے، پردہ پہنی ہوئی ہے، اپنا نوز پیس نکالی، غیر مسلم لڑکے کے گلے میں ہاتھ ڈال کر مین روڈ پہ کھڑے ہو کر فوٹو پکڑ کر فیس بک پہ ڈال رہی ہے. امت مسلمہ کے لوگ دیکھ رہے ہیں، حتیٰ کہ ماں باپ بھی دیکھ رہے ہیں. نعوذ باللہ کہاں گئی ماں باپ کی غیرت؟ اپنی مسلمان بچی کہ اپنے ایمان کا سودا کر رہی ہے، غیر مسلم لڑکے کے ساتھ تعلقات بٹا رہی ہے. ایک تو دو ہوا. تیسرا، آج کل کی صورتحال یہ ہے بغیر تمیز کے نعوذ باللہ ہماری مسلمان لڑکیاں اپنے اسلام کو چھوڑ رہی ہیں. یہ تو رلا دینے والا واقعہ ہے کہ آپ اپنے خواہش کی خاطر آپ انسان کے بھیس میں تو نظر آ رہے ہیں مگر خواہش کی بنیاد پر آپ نے اپنے ایمان اور عقیدے کا سودا کیا اور غیر مسلم لڑکے کے ساتھ رہنے کو آپ نے ترجیح دی. اتنا تو ہوا، بلکہ ہم نے کچھ ایسی تصویریں دیکھی ان کے مذہبی خانوں میں جا کر
मुकम्मल तौर पर शादी का ऐलान हो रहा है, पंडित उसको बिंदियां लगा रहा है, दोनों खड़े होकर शादी भी कर रहे हैं। ये वाकयात भी जो है आ रहे हैं। और उसी तरीके से हम आपको बताएं, जहां ये म्युनिसिपैलिटी की जहां ऑफिसें होती हैं, जहां रजिस्टर, मैरिज के बाद रजिस्टर करना होता है, अगर आप उन ऑफिसों को चले जाएंगे तो एक दीवार पर तकरीबन अगर 40 औराक रखे लगे हैं, इसमें 30 लड़के मुसलमान हैं। आज उम्मत मुस्लिमा का हाल कैसे है? क्या करते हैं? नौजुबिल्लाह आपस में लव कर लेते और आपस में ताल्लुकात बना लेते, माँ बाप को भी खबर नहीं करते। क्या माँ बाप का दिल हुआ होगा जिस बच्चे को छोटे से बाला पोछा, उनके लिए खून आंसू एक करके उनको पाला पोसा, आखिर में अपने माँ बाप की मर्जी को जो है तेह तेग रख कर क्या कर रहे हैं? मजहब की परवाह किए बगैर गंदगी में उतर कर दोनों नंगे बन जा रहे हैं। आज आप देखेंगे इन तमाम जो है बड़े बड़े क्या होता है, एक तरफ लड़के की तस्वीर, एक तरफ लड़की की तस्वीर, उसमें लिखा रहता है आयशा बेगम, इधर लिखा रहता है गैर मुस्लिम का नाम, और उसमें विटनेस, सब शादी हो रही है। अभी क्या हो रहा है? ऐसी शादी करके नाउजुबिल्लाह, ये हंसने का मौका नहीं, ये खून के आंसू रोने का वक्त है। ये ऐसी शादियां हो रही हैं और अपने मजहब को बालाए ताक रख कर ये लड़कियां क्या कर रही हैं? गैरों के हाथों मुकम्मल तौर पर हवाले हो रही हैं। मोअज़्ज़िज़ हाज़िरीन, आज मुसलमान लड़कियां क्यों तबाह व ताराज हो रही हैं? इसका पहला सबब हम आपके सामने बयान करेंगे। वो क्या है? लड़कियों में दीनी तरबियत का फुकदान। आज माँ बाप ये समझते हैं अपने बच्चों को यूनिफॉर्म दिला दिए, बैग दिला दिए, कपड़े दिला दिए, क्या हक अदा हो गया? हक अदा नहीं हुआ। हक अदा कब होगा? जब अपने बच्चे को आप नारे जहन्नम से बचाएंगे। यही हकीकत में अपने बच्चों को ऐसी तालीम दो जो उनको जहन्नम के गड्ढे की तरफ चलने से बचाए। ये सबसे पहली बात है। मोअज़्ज़िज़ हाज़िरीन, हम आपको बताते हैं, आज अगर आज कोई लड़का पैदा हो गया तो उसके लिए तरबियत करना अल्हम्दुलिल्लाह बहुत आसान है, लेकिन जिसके घर में लड़की पैदा हो गई, समझो उसके लिए तो कदम कदम पर आजमाइशों का सामना है। अपनी बच्ची को बालिग होने से पहले कैसे बचाएंगे? अपने बच्चों को गैर मुस्लिमों से कैसे बचाएंगे? वो किस वक्त पता नहीं किसका निवाला बन जाए। लड़कियों की तरबियत बहुत जरूरी है। इसीलिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, अल्लाह ताला अगर किसी को 2 लड़कियां दे, 3 लड़कियां दे, अगर वो अपनी बच्ची की सही तरबियत करे, उसको तालीम दे, तहजीब सिखाए, अच्छे लड़के से शादी करे, ऐसी बच्चियां अपने माँ बाप को नारे जहन्नम से बचाएंगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया। मोअज़्ज़िज़ हाज़िरीन, आज लड़कियों में दीनी तरबियत का फुकदान ये सबसे बड़ी चीज है। आज हमने अपनी लड़कियों को 10th पढ़ाया, PUC पढ़ाया, इंजीनियर बनाया, सब कराया, लेकिन अपने बच्चियों को कभी न बताया कि आए बेटे तुम्हारा रब कौन है, तुम्हारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है। यहाँ मुस्लिम खवातीन भी आई हैं, ये लोग सोचें क्या पैगाम देते हैं हम। अगर आज किसी मुसलमान औरत से आप पूछें रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बीवी का नाम बताओ, नहीं बता सकती। आज हमारे मुसलमान खवातीन के गोद अगर अज़वाज मुतहरात आयशा, ये हफ्सा, ये उम्मे सलमा, अगर उनकी जबान पर ना आए, क्या आएगा नाम? सानिया मिर्जा का नाम आएगा, ऐसा नाम आएगा। आप देखो आज मुसलमान लड़कियों को नाचने वाले, फिला करने वालों की पूरी बायोडाटा याद है, याद किसका नाम नहीं है? रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों का नाम याद नहीं है। तो क्या MBA पढ़ा देना, MBBS पढ़ाना, सब पढ़ाओ, अपने बच्चे को इंजीनियर बनाओ, पायलट बनाओ, सब बनाओ, मगर उसके गोद को दीन से भरो, ये सबसे पहली चीज है। इसी तरीके से ये हालात पेश आते हैं तो इसका दूसरा बड़ा सबब अपने बच्चियों की ज़हनी तरबियत में कोताही। ये जरा थोड़ा गहरा लफ्ज है, इसको आप समझने की कोशिश करें। जैसे अंग्रेजी में कहा जाता है ब्रेन वॉश, उसके दिमाग को धोना। आज हमने अपने बच्चियों की तरबियत में, ज़हनी तरबियत में बड़ी कोताही की। आज हमारे घरों का माहौल कैसे है? एक बड़ा स्क्रीन लगा हुआ है, गाना चल रहा है, बाप भी बैठा है, माँ भी बैठा है, गैर शादीशुदा भी हैं, शादीशुदा भी हैं। गाने का जज्बात को बरंगेख्ता करने वाले मनाजिर आ रहे हैं घर में। बाप की गीरत भी जवाब दे चुकी है, माँ की गीरत भी जवाब दे चुकी है। आप क्या समझते हैं छोटे छोटे बच्चों पर क्या असर मुरतब होगा? फिल्मों में ऐसे ऐसे मनाजिर, नौजुबिल्लाह, 4वीं 5वीं पढ़ने वाले बच्चों को आज मालूम हो गया कि बच्चे कैसे होते हैं। आज फिल्मों के अंदर ऐसा माहौल कि बच्चे कैसे होते हैं, सब सारी चीजें मालूम। मैं तो यही कहता हूं, शादी 2 तरह की आज हो गई है। एक तरफ तो क्या होता है, जिस्मानी शादी तो 19-20 साल की उम्र में होती है, लेकिन आज ज़हनी शादी लोगों की बहुत पहले हो जाती है। लिहाजा ये खतरनाक माहौल आज हमारे माशरे में पैदा हो रहा है। घर का माहौल, स्कूल का माहौल, मदरसे का माहौल। आज हम नौजवान लड़कियों को देखते हैं, हर चमकती हुई चीज को सोना समझ जाते हैं। याद रखो,
ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی. آج مسلم لڑکیوں کے سوچنے کا انداز کیسے؟ 2-3 مثالیں آپ کے سامنے بیان کریں گے. آج مسلمان عورت اسلامی تعلیمات کو اپنے پیروں تلے روند رہی ہے، اسلام کو روند رہی ہے. وہ گھر سے برقع اوڑھ کر تو نکلتی ہے، لیکن بس میں جیسے ہی بیٹھتی ہے پردہ اپنے بیگ میں چلا جاتا ہے. کیوں پردہ کر رہی ہے؟ کیا پردہ کرنا یہ میرا حکم ہے، آپ کا حکم ہے؟ نہیں. پردہ کرنے کس کا حکم ہے؟ یہ پردہ کرنے کا حکم اس ذات نے دیا جس نے مسلمان عورت کو پیدا کیا. پردہ کرنے کا حکم اس رسول نے دیا جس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ امت مسلمہ کی عورت کی حالت کیا ہوگی. اور معزز حاضرین، آج مسلمان لڑکیوں کے سوچنے کا انداز کیسے؟ ہم آپ کو بتائیں، اسلامی تعلیمات کو کراہت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ اٹھ کر بیٹھ کر ان کے ذہنوں میں اسلام